اج کروں 1600 صدیاں پہلے، 15 صدی پہلے، 14 صدی پہلے، 13 صدی، 12 صدی، 1 صدی اج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سراج منیر روشن ہے، اور انہیں قیامت تک برابر روشن رہ سے، قیامت تک برابر روشن رہ سے۔ یہ واسطے یہ بھول ہے یا اساری غلط فہمی ہے کہ ایسا پریشان تھمن پہلے ہوں جو حالات یہ ہیں پتہ سارا کیا بن سے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں، ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت ہے، دنیا دا درخت دا کوئی پتا نہیں ہلدا اللہ کے حکم پر بغیر، دنیا دا کوئی لحظہ نہیں چل سکتا آمنہ دے لال دے دین کے بغیر، قیامت تک دین ایو رہنا ہے، اور دین کی بنیاد اللہ کا قرآن اور سونے محمد کریم کا فرمان، تو اللہ جل جلالہ دا قرآن حکیم بھی قیامت تک رہنا ہے، آمنہ دے لال دا فرمان بھی قیامت تک رہنا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کمی کوتاہی ہو سکے، راست ہے اسلام رہن واسطے ہے، ختم کرنے واسطے نہیں آیا، دنیا ختم تھی سے مدنی کریم دے دین شریعت اور حضور دی سنت دے خلاف جیڑا چل سے او مر سے، اج مر رہے، کل مر رہے، پرسوں مر رہے، اسلام زندہ حال زندہ رہ سے، جنت وچ بھی آمنہ دے لال دے تے اترن والا قرآن پڑھا ویسے اور سونے محمد کریم دا کلمہ پڑھا ویسے، سمجھی ویتا اہل السنہ والجماعت اسلام کا دوجا نام ہے، اسلام راہ سے یعنی اہل السنہ والجماعت راہ سے تو جمدہ میں زمان ہاں جیرا اہل السنہ والجماعت کہنی اور اسلام کہنی ہو تو بھی بلاؤ سے، جیرا اسلام ہے وہ اہل السنہ والجماعت ہے، اہل سنہ والجماعت یعنی آمنہ دے لال کا طریقہ قانون اور آمنہ دے لال کے غلامے دا طریقے کا، سبحان اللہ، صحابہ آل بیت، بس دین ہی دا نہ ہے، کیا متقرہ سے کہیں مئی دے لال کو طاقت ہے جو میرے مدنی کریم کو کوئی علیاذ باللہ کوئی بندے کر دکھاوے تو گستاخی کر دکھاوے، دنیا چیخ چکی ہے، امریکہ برطانیہ پورا دنیا کفر چیخ دا پہ، مسلمان دے وس لگ دے تے ایک منٹ ہی دیر نہیں تھی دی، انہیں گستاخی کی نہیں، انہیں ٹھوش کیتا، اور کیا پتی راہ سے سمجھ آ رہی ہے، حضور سیدی توہین سوال ہی پیدا نہیں دیتا، مولوی ہوئے، داڑھی والا ہوئے، حاجی ہوئے، غازی ہوئے، شرابی ہوئے، ہے مسلمان انہیں ٹھوس کر دینا، دین حضور کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں دیتا، کوئی ایک لفظ کوئی آپ دیکھا 16 صدیاں ٹھیک ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک نال نہ زیوا لفظ بولن دی اجازت کہنی، قانون ہوئے نہ ہوئے، مسلمان کا ملک ہوئے ہمیں کافر کا ملک ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں تھی نا، حضور دی ذات حضور دی عزت محفوظ ہے یا نہیں؟ اللہ فرمائے واللہ یعصمک
قیامت تک محبوب تیری عزت حفاظت نہیں کرے. کوئی ہے بھائی ڈالا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دین کا نقطۂ آغاز اللہ کی ذات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور پھر قرآن. جی میں مدنی کریم تو سے کوئی آدمی حرف نہیں اٹھا سکتا. آپ کو کہیں کو قرآن مجید کی توہین کرے. انہیں قرآن مجید کو آدم ہوا کے سٹ دکھا. بیوی جو انہیں کیتے خامد نے پیاری بیوی کو گولیاں ماری ہیں. قرآن قیامتی راہ ہے اپنی عزت نال اپنے وقار نال اپنے دبدبے نال رہنا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے فرمایا اپنے نبی کی حفاظت خود کرے گا, اپنی کتاب کی حفاظت بھی خود کرے گا. سبحان اللہ. جتھا قرآن اور حدیث پڑھایا ویسے ان کی حفاظت بھی رب خود کر ویسے. چودھری جام خان حکومت والے پوزیشن والے اپنے مرنے تیل ہیں لیکن رب جو ہے ان کام گن سے آپ کو کہیں کو کہ مسجد کو روٹی چلو ہندوستان آنا ہندو کا ملک کہاں. بابری مسجد کو جو مارکے نے توڑا اجن کئی مسئلہ چلتا ہے. ہزاروں لوگ اپنے جانا دے چکے مسجد کو نہیں گرا. سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو کوئی ایسے رہنا جو بھی کیا خیال ہے ذہن بڑھتا پہنا کہ دین رہنا ہے. جب سونے نبی صحیح کی عزت بھی محفوظ, اللہ کا قرآن بھی محفوظ, جیڑا اساڑا مرکز عبادت ہے مسجد وہ بھی محفوظ, تو دین محفوظ ہے یا نہیں؟ دین محفوظ ہے یا نہیں؟ دین محفوظ اور قیامت تک رہنا ہے. یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے. کہیں بڑے چودھری کو بڑے پیسے والے کو بڑے خان جام کو قبول کرے دے ہمیں کہیں آپ جو بنا دے چھوڑے پترے کو قبول کرے جنہیں کی کنال نہ ہوئے کوئی حرج کہیں. یہ وہ نال ہے کیا مسئلہ ہے. دین کی حفاظت واسطے, دین کے سربلندی واسطے, دین کے ترقی واسطے اللہ نے دار و مدار پیسے کو نہیں بنایا. چدراہٹ کو, خانگی کو, اقتدار کو, اقتدار کی نہیں کریں, مال کی نہیں کریں, پیسے کا ڈھیر کی نہیں کریں. سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ایک انقلاب گھنن واسطے اللہ نے جناب محمد کریم کا انتخاب فرمایا. اور زندگی کا آغاز یہ ہے جو گھر میں دیوے جلاون جتنا دیوے جو تیری کہنی تو پیسے کہنی. کیوں مغرور تھی میں دیکھا بادشاہ لوگ, وزیر لوگ, ہم دین کی عبادت, تو تم کون ہو تو دین کی عبادت کرنے والے. ماحول بنایا گیا ہے. ہر سرمایہ دار یہی کہتا ہے کوئی نہیں سمجھتا ہے. ہر سرمایہ دار کا یہی خیال ہوتا ہے جی یہ بھی کوئی تعلیم ہے, یہ تو بچوں کو بھکاری بنانا ہے, یہ تو فلاں کرنا ہے. ہم بچے کو عالم کیوں بنائیں؟ یہ گھٹیا علم ہے. میں اپنے بیٹے کو تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ اونچی تعلیم ہے. اللہ نے جو نصاب 1,24,000 کے نبیوں کے نبی کو عطا کیا ہے, خود نصاب بنایا ہے, اس کے بارے میں کوئی کہتے کہ فلانا نصاب یا فلانی تعلیم اس سے اونچی ہے, بندہ کافر ہو جاتا ہے. کلمہ
ایک نصاب ہے جس کو ہندو لکھتا ہے ریاضی کی کتاب، سائنس کی کتاب کو یہودی لکھتا ہے، اس کو میرے ذہن میں میڈیا نے زہر آلود کر کے بیمار کر دیا ہے۔ صفراوی آدمی میٹھے کو تھو تھو کرتا ہے، یہ بدبخت بھی قرآن کو تھو تھو کرتا ہے۔ ذہن بن گیا ہے جی، وجی ادھر چلو ترقی ملے گی، کیا بن جائے گا تیرا؟ مطلب پٹواری بن جائے گا، تحصیلدار بن جائے گا، مجسٹریٹ بن جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا بتا جائے گی؟ اور مجسٹریٹ ہی کہیں جنو جناب 1000 روپے رشوت کر کے کھم دے تو نہ پیٹ پر دے، محتاج ہے تیرا، سبحان اللہ۔ تو یہ ذہن میں مت رکھو، بہت بڑا نفیس اور نازک مسئلہ ہے۔ اللہ خود نصاب بنائے، کائنات کا مقصود کائنات، روح کائنات، سارے نبی جمع ہو جائیں، فرشتے جمع ہو جائیں، جو محمد کریم کی شان کے برابر ترازو آ ہی نہیں سکتا ہے، اس ذات پر وہ نصاب آئے اور آپ نہ کلال مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہو، اصحاب صفہ کی منزلیں سن رہا ہو، ہم نے کہہ دیا کہ وہ نصاب کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہے، وہ بھی غائب ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ تعلیم گھٹیا ہے، وہ تعلیم بڑھیا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، آدمی قادر ہو جاتا ہے، توبہ کرے، نکاح بھی پھر پڑھے۔ ایمان کوئی مذاق نہیں ہے اسلام کہ ہر سرمایہ دار، ہر آدمی اپنا نظریہ جو چاہے پیش کر دے۔ کائنات کس نے بنائی ہے؟ بولو۔ پھر پوری کائنات اللہ نے کس کے حوالے کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صحابہ کے کو دے گئے، صحابہ سے چلتے 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 مولویوں کو اللہ نے دے دیا ہے، حافظ قاری کو دے دیا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے، میرا اور میرے نانے کا نظریہ حضرت یہی لفظ فرمایا کرتے تھے، ہزاروں پی ایچ ڈی ہوں، وزیر ہوں، بادشاہ ہوں، تمہاری گڑی اختیار خان کے تمہارے مدرسے میں قرآن پڑھنے والا غریب کا قولی کا بچہ، اس کے پاؤں سے اڑنے والی مٹی کے برابر ہی نہیں۔ جائے مطلق ہے وہ وزیر اعظم ہو یا وکیل بن جائے یا بہت بڑی ڈگری لے جائے، جس نے قرآن اور حدیث پڑھا سمجھا نہیں، وہ جاہل مطلق ہے۔ وہ کہیں گے جی آپ غصہ کر رہے ہیں، میں نے کہا وہ ہمیں جاہل مطلق کہتے ہیں، آپ کے خانے میں کوئی حصہ نہیں ہے ان علماء کا۔ ہاں تعلیم کے خانے میں لکھے کہ کیا کسی میں حافظ ہوں، چھوڑ دسا تعلیم تیری کیا ہے؟ وہ کہتے جی میں دورہ دی، وہ چھوڑ تعلیم بتا، کھلنے کی کمی ہے۔ قرآن ہو، عالم ہو جائے، کہتے صاحب پرائمری یا مڈل یا میٹرک کی تعلیم وہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیرے نزدیک اگر وہ تعلیم سے فارغ ہے تو مدنی کریم نے بھی فرما دیا ہے، جو قرآن نہیں جانتا، جس کو اللہ رسول کی پہچان نصیب نہیں ہوئی ہے، وہ جاہل ہے۔ صرف جاہل نہیں بلکہ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ تو کتا گدا چلا، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اپنے رب کو نہیں پہچانا، تو رب کے پیغام کو نہیں پہچانا، اللہ کے خط کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے، تو کہاں پلا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی بات؟ اسلام رہے گا، قیامت تک رہے گا، ساری
دنیا علماء کا ساتھ چھوڑ جائے دین رہے گا۔ فکر اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے ان مدارس کی قدر نہ کی، ہم نے قرآن اور حدیث کے سلسلے کی قدر نہ کی، اللہ ناراض ہو گئے تو میرے گھر سے دین چلا جائے گا، کہیں اور چلا جائے گا۔ خدا تو محتاج نہیں ہے ہمارا، تمہیں اچھا نہیں لگتا جاؤ تباہ ہو جاؤ، یہ بات ہے نا، جس بات میں ہلاک ہوتے ہو جاؤ، پھر آپ کسی اور قوم کو چھوڑ دیں۔ اور یہ نظریہ آ رہا ہے دنیا میں پھرنے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں اتنی مسجدیں خوبصورت نہیں ہیں، نہ ہمارے ہاں مسجدوں میں اتنا رش ہے نمازیوں کا جتنا برطانیہ اور امریکہ میں ہوتا ہے۔ برطانیہ میں، لندن میں، لیسٹر میں ایسی مسجدیں ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، لیکن تراویح کے چار سیکشن ہوتے ہیں۔ اساسا بھی بیڑو اسفی بل 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 اسلام کو سر نہیں ملے تھے، اے جناب ایک مان دے خدا نے دے رہا مہینے دا پیسے گھن میں دے بسل دے کیا کروں سی دین کو سر دے چوں، غلط نظریہ ہے۔ اذان ہوتی ہے، لوگ بھر جاتے ہیں، یہاں جوتے دلا سے کان کی نو جوتیاں وہ تک کارا گڑو یہ اندر کتنے بندے ہوتے ہیں جتنا کارا باہر ہے، دو منزلیں مسجدیں فل ہیں، اور ماشاءاللہ ذوق اتنا ہے کہ اسی محلے میں اور اس ایریے میں مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اتنی تعداد میں حافظ بنا رکھا ہے کہ 15-20 دن پہلے شوال کے مہینے میں بحث یہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا پڑھے گا، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا پڑھے گا۔ طے ہوتا ہے کہ پہلی تراویح یہ 4 لڑکے پڑھیں، پھر جناب 1.5 گھنٹے کے بعد یہ چلے گئے، آدھے گھنٹے کے بعد پھر نئے لوگ آ گئے، امام 4 اور بدل گئے، پھر تراویح ہو رہی ہے ماشاءاللہ، 2 گھنٹے کے بعد وہ چلے گئے، پھر اور 4 دفعہ تراویح ہوتی ہیں، ہر وقت مسجدیں فل ہوتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت مسلمانوں یہ ذہن سے نکال لو کہ ہم خدا پر احسان کر رہے ہیں، ہم عبادت کر کے کچھ کمال کر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل 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 ذہنوں سے نکالو، دے رہے ہو آپ کی دعا مانگو، اللہ قبول فرمائے۔ میں 4 آنے دے لیا ہوں مدرسے میں، اپنے حضور اپنے نبی کے صدقے قبول کر لیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے نکل جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن علی ان ينفعوک لن ينفعوک شیئا الا باذن اللہ، ساری کائنات جمع ہو جائے انسان اور جن اور مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو ذرہ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر سارے جمع ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں، لَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے جو ایک لوگوں پر تکلیفیں آتی ہیں اس کو امتحان کہا جاتا ہے، آزمائش کہا جاتا ہے، جو برے لوگوں پر آتا ہے اس کو عذاب کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرمایا اگر ساری کائنات جمع ہو جائے علی قلب اتقی، ایک پرہیزگار آدمی پر سارے ایسے ہو جائیں، مجھ رب کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں۔ تمہاری نماز پڑھنے سے رب کی کوئی شان بڑھتی ہے؟ سارے کافر ہو جاؤ تو مجھ رب کی کبریائی میں ذرہ بھی کمی نہیں آتی۔ یہ مسئلہ تمہارا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ میں ذہنی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بہت ضرورت ہے۔
ہمارے لوگوں کے تاثرات الگ ہو رہے ہیں. ایک اور بات، ہمیں یہ ایک ماحول دیا گیا ہے. تبلیغی جماعت والے حضرات آئیں گے، علماء آئیں گے، ہم بیانات کریں گے. بیانات میں میں یہ تاثر دوں گا، نماز پڑھو گے تو اللہ روزی میں برکت دیں گے، روزہ رکھو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، آخرت میں تمہارے لیے جنت ہوگی. وہ سارا نظام آپ ادھار کر رکھ لیتے ہیں کہ مرو گے آنکھیں بند ہوگی تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی. فطرت ہے کہ لوگ نقد کے پیچھے بھاگتے ہیں، ادھار کی طرف ذہن نہیں بنتا. تو یہ بھی غلط ہے. صرف ایک نظریہ دینا کہ اگر تم میرے محمد کریم کے نظام کو اپناؤ گے، دین پر چلو گے تو تمہیں صرف جنت ملے گی، آخرت بنے گی، دنیا کا اس میں کچھ نہیں ہے. اس لیے ہماری امت مسلمہ دوسری تعلیم کی طرف چلی گئی کہ اس میں شاید دنیا میں کچھ نہیں ہے. بہت بڑا مغالطہ ہے. ہم لینے بدل گئے نا، اس لیے اب ہمارے تو ذہنوں میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا میں جو اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا تھا، پی ایچ ڈی کی تھی. بولو، دین پر قائم تھے نا، مدنی کریم کی غلامی پر قائم ہوئے تھے نا، تو دنیا نہیں ملتی، دنیا کا اقتدار نہیں ملتا، بہترین ملتا. ہم نے جو اسلام کو چھوڑ دیا، ہم سوشلزم، جمہوریت، برادری، گروپنگ اور ان میں شامل ہو گئے تو چلتے چلتے ہمارے ذہن بن گئے ہیں نماز پڑھ چھوڑو انشاءاللہ جنت ملوے سے، باقی کوئی حرج نہیں. بلا دول چاہو تو پیپلز پارٹی زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد. اسلام نہیں پسند آ رہا. یہ قرآن اسلام ہے جو آپ کس مدرسے میں چلایا جا رہا ہے اور رہے گا. الفاظ مبارک بھی رہیں گے، معنی مطلب بھی رہے گا اور انشاءاللہ نافذ بھی ہوگا. وقت زیادہ نہ ہو جائے. کوئی ضروری بات ہوتی ہے، کبھی موقع ملتا ہے. اکثر تو ہم آتے ہیں 2 منٹ بات کی اور چلے گئے. اور ضروری یہ بات ہے جو کوئی اور خطیب شاید نہ فرما سکے، تو میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں ذہن بنانا ہوگا. ہمارا ایک ذہن بنے کہ دین ہمارا، مذہب ہمارا. کہیں دماغی طاقت ہے کہ میرے مذہب تو تھوڑی سی گال کر دیں تو گالے. میں اپنی زمین کا ایک چھری بھی نہیں جا سکے پھرا نہ میں جا گا. دین مرضی ہے، دین کو اجاڑے گا، دین کرے گا. السلام علیکم. ہمیں دین کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے. اس سے دین بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی. اور نہیں 1400 سال 1500 سال پہلے کی گال کریں تو جو منہ سنبھال. اس وقت بھی اسلامی نظام نافذ ہے. سبحان اللہ. اور اتنی مضبوطی سے ہے. ایک ہے وہ حصہ جو عدالتوں میں، حکومتوں میں ہو، اور وہ ایک حصہ جو میری فیملی سے، میری ذات سے متعلق ہے. یہ حصہ تو نافذ ہے. مسلمان کے گھر میں یہ حصہ موجود ہے. کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، آج بھی کوئی بڑا بدبخت نکل آئے تو اور بات ہے، ورنہ مسلمانوں میں یہ چیز چل رہی ہے. یہ نظام ہے، عبادات کا نظام ہے. سچ بولو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو. یہ سارا اسلام ہے یا نہیں؟ یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے.
سبحان اللہ. تو یہ نظام ہے اور رہے گا. میں نے دوبارہ کر دیا تھا، میں نے کہا اتنا میرا مذہب اب بھی مضبوط ہے. جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں مسلمان. میں نے صبح کہا تھا نواز شریف کا نام لے کر، میں نے کہا نواز شریف کو کہو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو سویرے میں دیکھتا ہوں نظام دے رہا ہم دیے. یہ کہنا آ سکتی ہے. کتنے سیکولر لوگ ہیں کہتے نہیں بابا وہ ملنا اتنا سارا لینا کہ ٹھیک ہے ملنا ہے بڑا سا محل ہے تک کمرے جب تک مولوی صاحب فتوا نہ دے. ہے یا نہیں ہے؟ اسلام ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ابھی سے یہ طالبان کیا ہے؟ اسلام میں یہ تو ایک مزاج ہے. تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، الٹ پلٹ ہوگا، رکھے گا. اللہ امتحان تو لیں گے لیکن رہے گا. کیا آج قرآن حدیث پڑھنے والے ان غریب طلبا نے امریکہ اور اس کے 70 سے زائد تمام یورپین ملکوں کی متحدہ کارروائی کو پسپا کیا ہے؟ آپ سب ان کے پاؤں میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ اور لوگوں نے نہیں بدلا اپنے آپ کو. انہوں نے کہا ہم نبی کی غلامی میں آئے ہیں. کیا اقتدار لینا ہے کچھ تو کرو. پیٹ بدرون والوں کو مت کم. انہوں نے نہ پیٹ بدرونے پہنی ہے نہ انہوں نے کچھ وہی پگڑی ہے ماشاءاللہ وہی سنت کے مطابق داڑھی مبارک وہ چھڑیے ہاتھ میں. دنیا کو حیران کر دیا انہوں نے. مذاکرات میں جب بیٹھے ہیں تو جو انگریزی میں بات کرتا تھا اس کو انگریزی میں جواب دیتے تھے، جو فرینچ میں کرتا تھا اس کو فرانسیسی میں جواب دیتے تھے، جو جرمنی میں بولتا تھا اس کو جرمنی میں بات، جو ترکی میں بولتا تھا ترکی میں بات کرتے تھے. کان پکڑ کھڑے تھے. سب لوگوں نے مشینیں لگائی تھی ٹرانسلیشن کی. لیکن یہ محمد کے غلام آج افغانستان سوچ رہا ہے، پوری دنیا سوچ رہی ہے کہ اب یہ تو آ گئے، اب ان کو پھر کیسے جان چھڑوائیں ان سے. چلتے ہیں. یہ بھول ہے کہ دوسری تعلیم ہوگی تو کچھ ہوگا، اگر وہ تعلیم نہیں ہے تو ہمارا شاید دنیا میں کچھ صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور دنیا میں دونوں چیزیں موجود ہیں. آپ ذرا جانتے ہوں گے بابر وکیل، یہ میرے ساتھ کافی گپے مارتا تھا. یہ بیچارہ کبھی جماعت اسلامی سے کبھی اس سے ایسے چلتا تھا. بہت اچھا آدمی، اللہ اس کو بہتر نصیب فرمائے. اس نے اس موضوع پر مجھ سے گفتگو کی. حضرت رحمہ اللہ حیات تھے. میں نے کہا یار تم اتنے بڑے سمجھدار ہو کر تمہارے ذہن کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے ہاں تعلیم میں ہئی تعلیم ہئی تعلیم ہئی تعلیم، اوپر سے اوپر کون بن جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کا جج. یہی ہوتا ہے نا. یہ صدر اور وزیر اعظم ہو گیا اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی سکول کا چپراسی ہو گیا. ہے تو سارے ایک سکول کے نا پارے. وہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا ان دینی مدرسوں میں پڑھنے والے میں بھی ادنا سے ادنا ہمارا مؤذن ہوتا ہے، مسجد کا خادم ہوتا ہے، بڑے سے بڑا حافظ الحدیث ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتا ہے. میں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ تقابل کر کے دیکھ لو. تم اپنے چپراسی کو لے آؤ، میں اپنا مؤذن پیش کرتا ہوں. تم اپنا سپریم کورٹ کا جج لے آؤ، میں عبداللہ درخواستی کو پیش کرتا ہوں. اس وقت قدرتی اتفاق سے کچھ ساتھی تھے سرگودے کے، اور انہوں نے گاڑیوں کا شو روم کھولا تھا یا کیا کھولا تھا. بڑا وہ گروپ بنا کر آئے تھے حضرت تجارت کے لیے. تو ان کے تقریباً ایسے لگتا تھا جیسے سب کی نہیں گاڑی. اب وہ حضرت کو منت کر رہے تھے حضرت ایک قدم میری گاڑی میں. وہ کہتے ایک قدم میری گاڑی میں. حضرت کہتے تھے بے وقوف میں یہاں پہ گاڑیوں پہ قدم رکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، بس میں پڑھ دیتا ہوں سب پر ٹھوک دم کر رہا ہوں. جاؤ. میں نے اس کو کہا تم مجھے اپنی تعلیم کا کوئی ایسا تو بتا نا. 50 کاریں کھڑی ہیں اور ہر آدمی پاؤں پکڑ رہا ہے کہ حضرت میری کار میں، حضرت میری کار میں، تو حضرت میری کار میں. آؤ مقابلہ کر کے دیکھو.
تو یہ بھول ہے کہ جناب دین کے کام میں صرف آخرت ہے، جنت ملے گی، دنیا میں شاید ہمارا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ اگر دنیا بھی ہم محمد کریم کا نظام چلانے کے لیے متحد ہو جائیں اور کوئی کام کریں تو یہاں تم ان سے آگے نکلتے ہو گے انشاءاللہ۔ تو اس ساری تقریر کا خلاصہ مدرسے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں خدا نہ خواستہ تو اگلی نسل کے ایمان اور ان کو قرآن پڑھانے کی کوئی شکل تمہارے دل میں آئے گی؟ کوئی شکل آئے بتاؤ؟ مثلا یہاں یہ چھوٹا سا مدرسہ صحیح، میرے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جب قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، شان کا اعتبار ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ ذرا سمجھیں، اگر ہم اس کو بند کر دیں تو پولیس چوکی ایک بار پڑھے گا قرآن، ایس ایچ او سے پڑھائے گا، ڈی ایس پی پڑھائے گا، انجینئر کالج میں پڑھائیں گے، میڈیکل کالج میں ملے گا، یونیورسٹی میں پڑھاؤ گے بچوں کو، جگہ کوئی بتا دو۔ اللہ نے قرآن کو رکھنا ہے تو اس مدرسے کو بھی رکھنا۔ اللہ نہ کرے وہ دن سخت آ جائیں، یہ صورتیں نہ رہیں ہمارے لیے، انشاءاللہ خوش نصیب لوگ غاروں میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم رہے گی اور ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاؤ اور خود بھی پڑھو، خود بھی معنی سمجھو، کلاسیں لگاؤ تفسیر کی۔ قرآن تمہارا ہے، تمہارا مذہب ہے، تمہارا دین ہے، عیسائی پڑھ کر تمہیں بنائے گا، تو صرف اپنی زمین کی حفاظت کرے گا، تو اپنے صرف مکان پر بڑھتا قتل ہوتا رہے گا، دین پر کون آئے گا؟ تو اتنے لفظ میں نے کہہ دیے ہیں، میرا لہجہ کچھ سخت ہو جاتا ہے اس لیے میں اسے بچنا چاہتا ہوں۔ عام حضرات کو میں نے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آگے چلا جاؤں تو میرا بہت لفظ خراب ہو جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ پاگل ہے جو بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتا، دماغ کا علاج کرائے۔ اللہ کے قرآن سے مسلمان واقف نہ ہو، محمد کریم سے برباد نہ ہو، کتے کو اپنے مالک کی پہچان ہے اور مجھے اپنی پہچان نہ ہو اپنے مالک کی، تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں یا نہیں؟ کتا تیرے گھر میں رہتا ہے، جب تو آتا ہے وہ دم ہلا کر تیرے پاؤں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کیا پوزیشن ہوتی ہے، کیا پروگرام ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اور اگر کوئی کتا مالک کو پٹن شروع دی وجہ بولا کیا ہے نصیب کتا اچھی کرتی کہ بولا ہوگی، بولا ان کو ہار تو لے سو، گولی مارو، اس کو مالک کی سے پہچان نہیں رہی۔ جناب جے انسان کو بھی مالک کی سنجان کہنی وہ بھی گولی دینا ہے، باہمیں وہ وزیر اعظم بن مجھے، باہمیں صدر بنے، باہمیں ایڈوکیٹ بنے، باہمیں وہ تحصیلدار، کوئی بلا بنے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی پہچان بھی ہے تو میں اس کے پاؤں چومنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے بھی ہیں لوگ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ٹائم ہو گیا ہے، ساتھی بچے وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، جو پڑھنا ہے جلدی جلدی ٹائم کر دیجیے ماشاءاللہ۔